وزیر صحت مصطفیٰ کمال اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ سادہ لفظوں میں عام لوگوں کے لیے یہ ایکسپلین کر پا رہا ہوں کہ تو آج کے زمانے میں اللہ نے ٹیکنالوجی ایسی دے دی ہے کہ ڈاکٹر کو فزیکلی یہاں پر موجود ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم پاکستان میں اس ٹیلی میڈیسن کے ذریعے نئی ڈاکٹروں کی کھیپ جو کہ گھر بیٹھ گئی تھی، اس کو پاکستان کے ہیلتھ کیئر سسٹم میں ہم اسے شامل کر رہے ہیں۔ یہ نیا اضافہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ڈاکٹر صاحبان ہیں، اور زیادہ تر ان میں خواتین ہیں ڈاکٹرز، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ہماری جو معاشرتی اور سوسائٹی کی جو ایک نارمز ہیں، زیادہ تر ہماری خواتین بچیاں جو ہیں وہ میڈیکل کر کے ڈاکٹر بن کر جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، اپنے گھروں میں مصروف ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ پریکٹس نہیں کرتی۔ ان کے لیے بھی یہ آسانی ہے کہ جو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہتی، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے گھر سے یہاں پر مریضوں کا علاج کر سکتی ہیں۔ ابھی میں چند دن پہلے اسی کراچی کی ایک ڈسپینسری میں موجود تھا، ٹیلی میڈیسن کا افتتاح تھا۔ مریض یہاں بیٹھا تھا اور ڈاکٹر صاحبہ جو ہے وہ قطر میں بیٹھی تھی، قطر میں وہ تھیں اور قطر سے وہ یہاں پر وہ مریض دیکھ رہی ہیں۔ جسٹ امیجن، کوالیفائڈ لوگ جو کہ یوٹیلائز نہیں ہو رہے تھے، وہ یوٹیلائز۔ ابھی جب ہم یہاں اندر گئے تو یہاں ڈاکٹر صاحبہ مریض کو دیکھ رہی تھیں، وہ ملتان میں سچویٹڈ ہیں۔ تو ہر بی ایچ یو کے لیے 2 ڈاکٹرز اپوائنٹ کر دیے گئے ہیں ٹیلی میڈیسن کے، ایک صبح 9 سے 2 بجے تک، اور پھر 2 بجے سے لے کر 6 بجے تک۔ یہ ڈسپینسری جو ہے وہ 2 بجے نارملی بند ہو جایا کرتی تھی سرکاری اوقات کے مطابق، اب یہ شام 6 بجے تک اوپن ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہاں پر نہ کہ صرف ڈاکٹرز، یہ جو میں نے آپ کو کہا نارمل بیماریوں کے لیے، اس کے علاوہ ہم نے 5 قسم کے اسپیشلسٹ بھی اس ٹیلی میڈیسن پہ اپوائنٹ ہو گئے۔ تو جو اسپیشلسٹ کے لیے آپ کو جانا پڑتا تھا کسی دوسرے بڑے ہسپتالوں میں، اب وہ آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 5 طرح کے 5 زچہ بچہ کے سے لے کر ہارٹ کے اسپیشلسٹ، اسکن کے اسپیشلسٹ، اور اسی طرح سے جو ہے وہ یہ شوگر اور یہ بلڈ پریشر، اس کے جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بھی ڈیز وائز ان کے دن یہاں پر اسائن ہوں گے، اور اس دن پہ وہ ڈاکٹر آپ کو یہاں پر ملے گا راؤنڈ، صبح سے لے کر شام 6 بجے تک وہ ڈاکٹرز بھی ملیں گے۔ پھر یہ اتنی بڑی جگہ ہے دنیا میں، اس سے بہت چھوٹی جگہوں پر راؤنڈ دی کلاک ہاسپٹلز چل رہا ہے، جس کو ہم سیکنڈری کیئر کہتے ہیں، جہاں پر چھوٹے موٹے آپریشنز ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر اگر لیب نہیں ہے، اگر کسی کو بلڈ ٹیسٹ کرانا ہے، ڈاکٹروں کو کوئی تشخیص کرنی ہے، کسی بیماری کا پتہ لگانا، تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ پہلے بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، بہت 100 سے زائد قسم کے جو ہے وہ بلڈ ٹیسٹ ہیں۔ اب یہاں پر لیبارٹری تو نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم نے پروجیکٹ اپروو کرا لیا ہے۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ہم کراچی کے ان 4 ہاسپٹلز کو، جس میں یہ ایف سی اے کے یہ ہاسپٹل میں شامل ہے، ہم اسے 24 گھنٹے والا ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، جس میں ہر طرح کی تقریباً بیماری کا علاج ہوگا انشاءاللہ تعالی، ہر طرح کی۔ یہ صرف 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے چلنے والی ڈسپینسریز یہ نہیں بنانا شروع کر دیں گے۔ اور جب میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اسے بنانا شروع کر دیں گے، تو ابھی لاسٹ ہفتے 7-8 دن پہلے ہی ہماری اسکیم اپروو ہو گئی الحمدللہ، اور ہم اسی سال اس پہ کام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس علاقے کے لوگوں کو، جو کہ لاکھوں کی تعداد ہے یہاں پہ، اس سراؤنڈنگ ایریے کے لوگوں کو عباسی شہید ہسپتال نہیں جانا پڑے گا، جنا ہسپتال نہیں جانا پڑے گا، ان کو بھاگ کر جو ہے وہ سول ہسپتال نہیں جانا پڑے گا، اور انشاءاللہ تعالی ایک ماڈل قسم کا ہاسپٹل جو ہے وہ سیکنڈری کیئر کا ہاسپٹل یہاں پر انشاءاللہ تعالی ہم اسے یہ چل پڑے گا۔ میں تمام جو یہاں کے پہلے سے سٹاف کے لوگ ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ انہوں نے اس کو بچا کے رکھا ہے، چلا رہے ہیں، ان کو بہت زیادہ خراج تحسین ہے، لیکن اب اس کو اور بڑھانا ہے۔ جب
میرا تجربہ یہ ہے تھوڑا بہت کہ جب آپ لوگوں کو دوا اور ڈاکٹر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اس جگہ پہ دوا اور ڈاکٹر مل جایا کرتا ہے تو آپ جنگل میں بھی جا کر جو ہے وہ ہاسپٹل بنائیں تو وہاں پہ بھی لوگ پہنچ جائیں گے، اس لیے کہ لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں۔ جب یہاں پر دوا اور ڈاکٹر یہاں پر اب جب موجود ہے اور ان کو پتہ ہے کہ 2 بجے کے بجائے شام 6 بجے تک یہاں پہ ڈاکٹر اویلیبل ہو سکتا ہے، مل سکتا ہے، تو یہاں پر لوگوں کا رش لگے گا، کیونکہ سراؤنڈنگ ایریا کوئی بھی نہیں جانا چاہے گا عباسی شہید ہسپتال یا لیاقت آباد 10 نمبر پہ جو ہاسپٹل ہے وہاں، یا پھر جناح ہسپتال، یا لوگ یہاں آئیں گے۔ لیکن یہاں لوگوں کا آنا مسئلہ نہیں ہے، یہاں سے سیٹسفائی ہو کر جانا مسئلہ ہے۔ تو ہمیں بہت کیئر کرنی ہے اس بات کی کہ جو یہاں پر آئے ہم اس کو یہاں پر سیٹسفائی کر کے بھیجیں، ہم اس کو یہاں پر مطمئن کر کے بھیجیں۔ اور لوگوں کو اچھے 2 میٹھے بول چاہیے ہوتے ہیں، لوگوں کو اچھا رویہ چاہیے ہوتا ہے، لوگوں کو اچھی ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ یہاں پہ جو آئے گا وہ بیچارہ تکلیف میں ہوگا، اور اللہ کی مخلوق جو کہ بہت پریشیس ہے، جو کہ بہت قیمتی ہے، وہ جب تکلیف میں ہو اور اس کی کوئی تکلیف دور کرے تو اس سے بڑی کوئی اور عبادت ہو نہیں سکتی۔ تو آپ سب لوگوں کو اس میں بہت زیادہ اس میں خیال کرنا ہے۔ اور اس جگہ کو ابھی 2 تاریخ سے یہاں پر پولیو کی کیمپین، ایک نیا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ یہاں کے جو ایم پی ہیں اس کی انوگریشن کرائیں 2 تاریخ کو۔ ان کو میں ان کو بتانا بھول گیا، مجھے ان کو لے کر ساتھ آنا چاہیے تھا۔ ان کو 2 تاریخ کو یہاں پر وزٹ کا پلان کریں، ان کو بلوائیں اور ان کو یہ سارا کچھ دکھائیں، اور انہی سے یہ پولیو کی انوگریشن بھی 2 تاریخ کو اس کو کروانا ہے۔ آپ نے یہاں پہ افتخار عالم صاحب یہاں کے ایم پی ہیں، ان کو میں نے بتا دیا ہے، ان کو پھر آپ لوگوں نے اس کو ارینج کروانی۔ تو میں اس جگہ کو پھر ہم نے پھر انشاءاللہ تعالیٰ راؤنڈ دی کلاک والا سیٹ اپ ہم نے یہاں پر ہم نے بنانا ہے۔ میں اب بار بار یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستان میں یہ جو ہیلتھ کیئر کا نظام ہے، اس کو ہم نے جلد سے جلد ہیلتھ کیئر بنانا ہے۔ یہ ابھی سک کیئر ہے، یہ ہیلتھ کیئر۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس علاقے کے رہنے والے لوگ بیمار کم پڑیں، اور اس بیماری سے بچنے کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں۔ 13 بیماریوں سے بچنے کے لیے 13 ٹیکے لگاتی ہے سرکار، گورنمنٹ آف پاکستان۔ ان ٹیکوں کو لگوانا ہے۔ پھر یہ جو اس میں ایک پولیو بھی شامل ہے، اور پولیو کے قطرے کی یہ مہم آ رہی ہے۔ سب لوگ علاقے کے لوگوں کو کہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہاں پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔ دیکھیں پولیو کا کوئی علاج نہیں ہے، خدا نہ خواستہ اگر وہ لگ گیا، پولیو کے لیے صرف احتیاط ہے۔ کینسر کا علاج ہے، پولیو کا علاج نہیں، دنیا میں کہیں پولیو کا علاج نہیں۔ تو پولیو سے بچنے کے لیے جو قطرے پلانے کی مہم شروع ہونے والی ہے 2 تاریخ سے، اس میں بھرپور سب نے حصہ لینا ہے، اور اس جگہ کو ایک ہیلتھ کے حوالے سے لوگوں کو آگہی فراہم کرنے کا وفاقی وزیر ایک ادارہ سیاست بنا۔ مصطفیٰ کمال کا ڈیجیٹل ہیلتھ کیئر سینٹر کی افتتاحی تقریب سے اس وقت خطاب جاری ہے۔